السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ تو میں ناول کو سٹارٹ کرتی ہوں اور پیچھے کے شور کو اگنور کرنا۔ وہ لائبریری میں بیٹھی تھی اور تبھی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نہ کسی کو آواز دی، نہ ہی اس نے نور کو مخاطب کیا، لیکن اس نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ دل کو وہ اچھا جو لگتا تھا۔ گڈ ایوننگ نور۔ گڈ ایوننگ۔ نور نے فوراً کتاب کھول لی۔ کیا مصروف ہیں؟ جی۔ پھر اس نے جنت اور عنایا کو اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراً بیان بدل لیے۔ نہیں تو مصروف نہیں ہوں میں۔ وہ دونوں اس کے برابر میں آ کے کھڑی ہو گئیں۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ جی پوچھیں۔ نہیں یہاں نہیں۔ ابرام کی باتوں کا جیسے کوئی طلسم تھا۔ ایک اس شخص کا بولنا ہی تو اچھا لگتا تھا اس کو دنیا میں، ورنہ دنیا میں اچھا لگنے کو اور تھا ہی کیا؟ ابرام نے جنت اور عنایا کو دیکھ کر کہا۔ جی وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ان دونوں کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا بھی کیا ہے جو آپ ہمارے سامنے نہیں پوچھ سکتے؟ عنایا کو بہت برا لگتا تھا جب کوئی اس کو اگنور کرتا تھا۔ یہ ہم دونوں کا سیکرٹ ہے، اس نے مسکرا کر کہا تو نور کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جی نہیں، ماہنور نہیں رکھتی کسی لڑکے کے ساتھ سیکرٹ، میری دوست ہے، میں جانتی ہوں۔ عنایا کا یہ کہنا نور کو بہت اچھا لگا تھا۔ اوکے، اس نے سر کو خم دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ نور وہ تم سے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ جنت بولی۔ شاید کسی دینی معاملے پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ دینی معاملہ؟ ہاں، اسلام سے دور رہا ہے نا، اس لیے زیادہ نالج نہیں ہے اسے، اسی بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جنت سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ اسلام سے جنت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جنت ابرام مسلمان ہے، اس نے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ بتایا، اور پھر جنت نے حیرت سے اس کو دیکھا اور پھر اس راستے کو جہاں سے ابرام کچھ دیر پہلے گیا تھا۔ وہ کہاں سے مسلمان لگتا تھا؟ کیا محبت انسان کے دماغ سے عقل چھین لیتی ہے؟ اس کے دل میں سوال اٹھا لیکن چپ رہی۔ یہ ماہنور کا امتحان تھا اور جنت اس میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ بیگ سنبھالتے ہوئے اس راستے پر چل رہی تھی جہاں سے ہاسٹل جانا تھا، اور وہ اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ جنت اور عنایا تھوڑا آگے بڑھ گئیں۔ اس نے اپنا گلا کھنگارا۔ اگر وہ ایسا نہ بھی کرتا تب بھی وہ جانتی تھی کہ وہ وہاں پر ہے۔ حارث نے آپ کو بتایا ہوگا، اس نے اپنی بات شروع کی۔ جی۔ وہ ایک ساتھ چلنے لگے۔ ابرام نے درمیان میں دو لوگوں کا فاصلہ رکھا۔ آپ مسلم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے باپ دادا کا دین ہے؟ وہ یہ سوال ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ یہاں یہ سوال کرنے آیا بھی نہیں تھا۔ جی اسلام مجھے ورثے میں ملا ہے، لیکن میں اس پر قائم ہوں کیونکہ اس کے علاوہ مجھے ہر شے جھوٹی لگتی ہے۔ اس نے سیدھا سادہ جواب دے دیا، کیونکہ وہ کوئی اسکالر نہیں تھی، بس عام سی لڑکی تھی، اور جنہیں اسلام ورثے میں نہیں ملتا۔ یہ سوال اچانک ہی تھا، وہ یہ سوال کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن منہ سے نکل گیا۔ اللہ نے انہیں عقل دی ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ استعمال میں لائیں۔ اللہ وہ پہلے لفظ پر ہی اٹک گیا۔ وہ کتنے یقین سے ایک نہ ہونے والی شے کی بات کر رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے ذہن میں سوال گونجا۔ آپ کو بس یہی پوچھنا تھا اسلام کے بارے میں؟ نہیں۔ کیا آپ کے پاس میرے لیے وقت ہے؟ جی۔ مجھے روزانہ آپ کے 10 سے 15 منٹ چاہئیں، جو بھی وقت آپ کو مناسب لگے۔ جی ٹھیک ہے، تو پھر کہاں پہ؟ لائبریری میں۔ اور وقت؟ آخری کلاس سے پہلے میرے پاس کچھ وقت ہوتا ہے۔ اوکے، میں پہنچ جاؤں گا۔ اور پھر وہ جا کے عنایا اور جنت کے ساتھ چلنے لگی۔ ہاں کیا کہہ رہا تھا وہ میسنا؟ عنایا کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی ابرام پہ۔ سیکرٹ کا بچہ، عنایا منہ میں بڑبڑائی۔ نور کو بے ساختہ ہنسی آئی۔ کچھ پوچھنا تھا اس کو بس۔ انسان جتنا بھی بیمار ہو جائے لیکن دل بیمار نہیں ہوتا، اور دل تب بیمار ہوتا ہے جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا، کالے آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور سبز گھاس پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ گھوڑا حرکت نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ تو کر سکتا تھا نا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور احتیاطاً نیچے کی طرف دیکھا، لیکن آج وہاں دلدل نہیں تھی، سبز گھاس تھی۔ وہ مسکرایا اور ایک سمت چل پڑا۔ وہ کالی آنکھوں والا گھوڑا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھنے درختوں کی ٹہنیوں کو ہاتھ سے ہٹاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیر سوکھے پتوں پر آتے تو جنگل کی خاموشی میں ہلکا سا شور ہوتا تھا، مگر وہ بنا خوف زدہ ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ چمکتا چاند اسے راستہ دکھا رہا تھا۔ دفعتاً وہ رکا۔ اس نے آواز سنی، ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے وہیں کھڑے چاروں طرف دیکھا اور آواز ایک بار پھر سے آئی۔ شاید یہ کسی پرندے کی آواز تھی۔ اس نے سر اٹھایا، کوئی سیاہ شہد نظر آئی اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا، پھر گھڑی اٹھا کر وقت دیکھنے لگا۔ ابھی 4 بجنے میں وقت باقی تھا۔ وہ روز کی طرح اٹھا اور باہر آ گیا۔ ہر روز وہ ایک ہی جگہ جایا کرتا تھا۔
پھر وہ جو نماز پڑھ کے کھڑکی میں آئی تو دیکھا وہ واپس ہاسٹل کی طرف آ رہا تھا۔ کیسا لگا استنبول؟ حارث نے پوچھا۔ کچھ خاص ہے ہی نہیں آپ کے استنبول میں، عنایا منہ بنا کے بولی۔ کبھی آپ ہمارے پاکستان آئیں تو آپ کو گھماؤں اپنا شہر۔ آپ لاہور سے ہیں کیا؟ اس نے لاہور کے متعلق سن رکھا تھا، اس لیے بول دیا۔ نہیں، کیپٹل آف پاکستان سے، اس نے ایک ادا سے کہا۔ حارث نے حیرت سے عنایا کو دیکھا، پھر جنت بولی۔ ہم اسلام آباد سے ہیں۔ حارث کو بتاتے ہوئے اس نے عنایا کو گھورا جو اپنے شہر کی تعریف میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں اگر کبھی پاکستان آیا تو ضرور آپ کے شہر آؤں گا۔ جی ضرور آئیے گا، ہم ویٹ کریں گے۔ بظاہر عنایا مسکرا کر بولی۔ خدا کی قسم وہاں نہ آنا، ورنہ جو چھتر تمہیں وہاں آ کے پڑھنے ہیں نا، لگ پتہ جانا ہے۔ عنایا نے دل میں سوچا۔ آخری کلاس سے کچھ پہلے وہ لائبریری میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے جانتے بوجھتے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں وہ سب کو نظر آ سکے۔ گڈ ایوننگ، دھیمے مگر بھاری لہجے میں وہ بولا۔ گڈ ایوننگ۔ وہ اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ تو ہم کہاں سے شروع کریں؟ اس نے ابرام سے پوچھا۔ جہاں سے آپ چاہیں وہیں سے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ مہانور کس قدر خوبصورت تھا اس کا نام، اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ آپ کو جو بھی آتا ہے آپ نے مجھے سکھانا ہے۔ وہ ابرام کی صاف گوئی سے متاثر ہوئی تھی۔ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، مجھے زیادہ کچھ نہیں معلوم، لیکن جو معلوم ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اس وقت ابرام کو یہ پہلے والی مہانور لگی تھی، وہ نور جسے سن کے وہ ہنس پڑا تھا، وہ جو سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی حارث کو سنا رہی تھی۔ نور، میں وہی جاننا چاہتا ہوں جو آپ کو پتہ ہے۔ اس کو اپنے خواب یاد آئے۔ آپ کو نماز آتی ہے؟ نہیں، مجھے عربی نہیں آتی۔ نور کا دل اداس ہوا، پھر وہ صبح صبح کہاں جاتا تھا؟ لیکن میں سیکھ رہا ہوں نماز۔ اس نے جھوٹ بولا۔ آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، نور نے سچے دل سے کہا۔ اسلام کے بنیادی احکام کے بارے میں جانتے ہیں؟ جی، کل ہی یوٹیوب سے نکال کے رٹ لیے تھے۔ اچھا، تو وہ کچھ کہنے جا رہی تھی کہ ابرام نے ٹوک دیا۔ نماز ضروری ہے کیا؟ جی، لیکن کیوں ضروری ہے؟ وہ خاموش ہو گئی، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ کیا یہ فون آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ جی، اس نے تعجب سے نور کو دیکھا۔ یہ لیں۔ اس نے فون اس کے آگے کر دیا۔ کیا میں یہ فون رکھ لوں؟ جی رکھ لیں۔ اسے اس لڑکی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نور نے وہ فون اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ ابرام حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جو اپنی کتاب میں مگن ہو گئی تھی۔ کیا؟ نور نے سر اٹھا کر کہا جیسے چونک گئی ہو۔ کیا کچھ رہتا ہے؟ کیا مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس وقت وہ ابرام نہیں تھا بلکہ ایک طالب علم تھا۔ وہ ایک طالب تھا جس کو وہ دین کی باتیں سکھا رہی تھی۔ نہیں، وہ بھی اس کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کو پڑھ رہا تھا، وہ اس کی آنکھوں کو پڑھ رہا تھا۔ پھر ابرام نے سر ہلایا۔ شکریہ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا گویا ہوا۔ آپ نے مجھے شکریہ نہیں کہا، میں نے آپ کو فون دیا ہے جبکہ میرے خیال سے آپ کو ضرورت نہیں تھی، اور آپ نے مجھے شکریہ نہیں کہا۔ کیا شکریہ کہنا ضروری ہے؟ ہاں جی، آپ کے اور میرے دلی اعتماد کے لیے یہ کہنا ضروری ہے۔ وہ بلا شبہ بہت ذہین تھا۔ ہاں، تو نماز بھی شکریہ ادا کرنے کی ہی ایک صورت ہے ابرام۔ اور وہ بھول گئی کہ سامنے بیٹھا شخص اسے کیسے بے بس کر دیتا تھا۔ وہ بھول گئی کہ اس شخص کے لگائے مرض میں وہ مبتلا تھی۔ اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں صرف اس وقت اللہ تھا۔ وہ ساکت بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ ابرام، نماز ایک دعا ہے، ایک التجا ہے، اللہ سے گفتگو کا ذریعہ ہے۔ نماز سے ہم ہر اس چیز کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس لیے نماز ضروری ہے۔ ہم شکریہ ادا کیوں کریں جب اس نے ہمیں اپنی مرضی سے یہ سب کچھ دیا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہ فون بھی تو آپ نے مجھے اپنی مرضی سے دیا ہے، میں نے تو آپ کو فورس نہیں کیا نا۔ مگر وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، کوئی سوال اٹھانا چاہتا تھا، لیکن مگر کے آگے کچھ نہیں تھا۔ نماز کی ضرورت اللہ کو نہیں، اس کی ضرورت ہمیں ہے، کیونکہ ہمیں شکر گزار بننا ہے، احسان فراموش نہیں بننا۔ ہمیں اچھا بننا ہے، برا نہیں بننا۔ زیادہ تر لوگ اسے اپنے لیے پڑھتے ہیں، اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی منتوں کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے۔ نور کا ایک ایک حرف ابرام کے دل پر لگ رہا تھا۔ اور آپ کس کے لیے پڑھتی ہیں؟ وہ سر جھکا کے مسکرائی۔ میں بھی اپنے لیے پڑھتی ہوں، اپنے سکون کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے۔ ابرام کو ایک پل کے لیے یقین نہ آیا۔ اب میری کلاس کا وقت ہو گیا ہے، میں چلتی ہوں۔ ابرام نے سر ہلا دیا۔ وہ ابھی تک نور کی باتوں کے سحر میں تھا۔ وہ جاتے جاتے رکی، ابرام کا فون واپس کیا اور پھر پوچھا، آپ نماز پڑھیں گے نا؟ اور پھر وہ مہنور بن گئی، وہ مہنور جو بری طرح سے ابرام کے عشق میں مبتلا تھی۔ ابرام نے سر ہلا دیا، اور وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ ان کی پچھلی بینچ پر بیٹھا حارث ان کا ایک ایک حرف سن رہا تھا۔ اس کے دل کے حالات غیر ہو رہی تھی۔ کیا محض کسی کی بات آپ کے دل کے حالات بدل سکتی ہے؟ وہ حیران تھا۔
وہ سارے راستے مسکراتی آئی تھی، پھر ہاسٹل آ کر بھی جب اپنے کمرے میں وہ ایک ناول لے کر بیٹھی تو مسکراہٹ چھپانے کے چکر میں گالوں پر گلاب سی سرخی آ گئی۔ وہ خود کو جھڑکتی، خود کو باز رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ اسے نہ یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوئی بھی وہ اس شخص کو یاد کیے جا رہی تھی۔ اس نے کتنے دل سے اس کا نام پکارا تھا، مہانور۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تم کیا سوچ کر مسکرا رہی ہو؟ عنایا کب سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں کچھ نہیں سوچ رہی، اور وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ وہ کہاں اسے سوچ رہی تھی، وہ تو بار بار خود اس کے ذہن کی اسکرین پر آ رہا تھا۔ جنت، عنایا نے جنت کو دیکھا۔ میں تو کہتی ہوں کوئی اچھا ڈاکٹر دیکھ کر اس کا علاج شروع کروا دیتے ہیں۔ کہیں یہ نہ ہو پاکستان پہنچنے تک بہت دیر ہو جائے اور پھر انکل آنٹی سمجھیں کہ ہم نے ان کی بیٹی کو پاگل کر دیا۔ نور نے عنایا کو گھورا، تبھی دروازہ بجا۔ کھولا تو دیکھا وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ ہائے! وہ آواز پہچان گئی تھی۔ عنایا کی خوش قسمتی کہ اس بار دروازہ اس نے کھولا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ ہائے حسین لڑکا! مہانور اندر ہے؟ بیچاری عنایا۔ جی، کڑوا سا جی کہہ کر وہ سائڈ پر ہو گئی اور دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ سامنے ہی تو بیٹھی تھی۔ نور دوپٹہ ٹھیک کرتی دروازے تک آئی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ اگرچہ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ یہ چاکلیٹس، ابرام نے پیکٹ بڑھایا۔ نور نے ایک نظر پیکٹ کو دیکھا۔ آپ یہ کیوں لائے ہیں؟ میں نہیں رکھ سکتی، سوری۔ اور اسے نہ کرتے ہوئے وہ روحانسی ہو جاتی تھی۔ یہ میں نہیں لایا، یہ کوئی دے کر گیا ہے آپ کے لیے۔ ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ تو اگر آپ لوگوں کو ناول پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں تو یہاں پہ بیٹھ کے محنت کرتی ہوں۔ پہلے ناول کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد وائس اوور دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ خود ہی تھوڑی سی ہماری محنت کو رنگ لے آیا کریں اور لائک کر دیا کریں۔ اور دوسری بات، میں جانتی ہوں میری آواز اس وقت بہت بری لگ رہی ہوگی، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرا گلا خراب ہو رہا ہے۔